نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کو بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک موقع یہ فراہم کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فٹ بال سنس 2015 ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور آج تک وہ کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس کی بھی کاپی بھی دے دوں گا، کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ این سی اے جو موجودہ این سی اے یہ آئی تھی 1 مارچ 2021 کو، اور اس کے مینڈیٹ یہ ہے، میں آپ کو اس کی کاپی دیتا ہوں کہ ان کے مینڈیٹ میں ہے کیا، انہوں نے کرنا کیا ایف سی نے جو، اور اسی نارملائزیشن کمیٹی کو اپوائنٹ کرنے میں، کیونکہ جو الیکشن ہوا تھا 2015 کا، اور وہ ایک فراڈولنٹ الیکشن ہوا تھا جو فیصل صالحات کے دور میں ہوا تھا، اور اس کے اندر کورٹ آپ کی لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سب کے علم میں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک الیکشن ہوا جس کی میعاد 22 دسمبر 2022 کو ختم ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی کافی ہمیں اس مشکلات تھیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے آپ کی بات کہ ہماری جو فیفا ہے وہ کسی بھی ایکسٹرنل باڈی کو، یا ایون سپریم کورٹ آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر وہ بات کرے اس کو تھرڈ پارٹی انٹرونشن سمجھتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہم نے اپنی کورٹوں کو اوبے کرنا ہے، ہم نے اپنی کورٹوں کے ساتھ چل رہا ہے، ورنہ سی او سی تو تیار پڑی ہوتی ہے، دوسرے دن وہ اس کو ایشو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو این سی ہے، یہ اس کا وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تمام فیفا کے لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جو فیکشنز ہیں اور ان کی وجہ سے فٹ بال سفر کر رہا ہے، اور فٹ بال کی وجہ سے ہمارے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، پلیئرز ہیں، ریفریز ہیں، کوچز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں اور بیڈلی سفر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ این سی کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ جائیں، اس مینڈیٹ کے مطابق آپ نے جا کر وہاں پہ وہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ تو میں صرف 5 پوائنٹ ہے، میں ایک منٹ میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ وہ پوائنٹس ہیں کیا۔ ڈے ٹو ڈے مطلب ڈیلی افیئرس انہوں نے رن کرنا ہے، ٹو انشور پراپر رجسٹریشن اینڈ سیکیورٹی آف کلبز ان پاکستان۔ اب اس دوسرے پوائنٹ کو یہ دوسرے پوائنٹ کو میں ذرا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹو انشور پراپر رجسٹریشن اینڈ اسکروٹنی آف کلبز ان پاکستان۔ اب اس کا یہ جو موجودہ این سی ہے اس کو یہ انٹرپریٹ کر رہی ہے کہ رجسٹریشن، انہوں نے آپ نے سنا ہوگا فیفا کنیکٹ پروگرام کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا کہ پاکستان کے تمام کلبز اس کو اس کی رجسٹریشن کی جائے اور اس کی اسکروٹنی کی جائے، جبکہ ہمارا اسٹیچوٹس، ہمارے جو پی ایف ایف کے جو اسٹیچوٹس ہیں یا اس کی جو اپنی آئین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نئے کلب کو رجسٹر جب بھی آپ کریں گے تو اس کو 3 سال اس نے ڈسٹرکٹ لیگ کھیلنی ہے، تب جا کے اس کو ووٹنگ رائٹ ملے گا۔ اب اگر آج ایک کلب کو آپ رجسٹر کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ پڑتی کہ وہ کیسے اس کو آپ روٹ آف فائٹ دے رہے ہیں اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن آف پی ایف ایف۔ اب ہوگا کیا، یہ جس طرف آپ نے بات کی کہ ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لیٹیگیشن کے پھر دروازے کھول رہے ہیں۔ نئے کلبز کو رجسٹریشن دی جائے گی یا اس کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی وہ چلا جائے گا کورٹ میں اور ایک اسٹے آرڈر لے آئے گا، اور ان کی زندگی 2 سال اور بڑھ جائے گی۔ یہ بیٹھے رہیں گے، تنخواہیں جو 15 20 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ 2 سال اور بیٹھے رہیں، وہ تو بلکہ موجوں میں ہوں گے۔ تو یہ دوسرا ان کا یہ پرپز یہ تھا۔ تیسرا یہ تھا ٹو ڈرافٹ اینڈ ریٹیفائی اینڈ اسسٹنس آف فیفا اینڈ ایف سی آن الیکٹرول کوڈ۔ الیکٹرول کوڈ کے رولز وہ بنائیں اور فیفا کے ساتھ مل کے بنائیں۔ چوتھا یہ تھا ٹو کنڈکٹ، آرگنائز اینڈ کنڈکٹ الیکشنز ایٹ ڈسٹرکٹ فالوڈ بائی پروونشل لیولس، یہ ان کا مینڈیٹ تھا۔ ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ دی الیکشن آف نیو پی ایف ایف ایگزیکٹو کمیٹی۔ تو اس سلسلے میں آج 3.5 سال ہو گئے ہیں
وہ 2 پلاننگ آرگنائزیشن کمیٹی آئی تھی، وہ 1.5 سال رہی، اب 2 سال ان کو ہو گئے ہیں. انہوں نے کا مینڈیٹ جو ہے، ان کو جو ٹائم ملا وہ 30 جون 2023 تک ہے. اب جس وقت یہ فٹ بال ہاؤس وہ قبضہ گروپ کے پاس تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ ہمارے ساتھ وی وانٹ سپورٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان کہ اس کو ویکیٹ کیا جائے. تو وہ اگر ایک طرف فیفا یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کی انٹرونشن نہیں مانگتے، حکومت کی بھی نہیں مانتے، وہ کوئی بات کرے گی تو یہ تھرڈ پارٹی ہے، سپریم کورٹ بات کرے گی تھرڈ پارٹی ہے، کوئی اور بات کرے، اور جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر پاکستان گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. خیر بہرحال گورنمنٹ آف انوی صاحب جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کو انہوں نے انوالو کیا اور ان کو ساتھ ایک شیڈول دیا، الیکشن شیڈول، جو کہ اس مارچ میں آ کے ختم ہونا تھا. اور اس کے اندر انہوں نے کلاسیفائی کیا ہوا تھا کہ پہلے رجسٹریشن ہوگی، پھر اسکروٹنی ہوگی، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ الیکشن ہوگا، پھر پروونس لیول پہ الیکشن ہوگا، پھر فیڈریشن لیول پہ الیکشن ہوگا، جس میں آج تک ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی پیش رفت اس پہ نہیں ہے. تو یہ ان کا مینڈیٹ تھا. میں کاپی ان کو دے دوں گا جو فیفا کے اپنے اس پر ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے کل، جنہوں نے اے ایف سی اور فیفا کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، جس میں انہوں نے لوگوں سے ملنا تھا. اب انہوں نے این سی نے یہ پروگرام بنایا، انہوں نے کچھ لوگوں کو مدعو کیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں پڑتی کہ گورنمنٹ آفیشلز کا ان کے اندر کیا کام ہے. ریئل اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے نہیں بلایا. ہمارا یہ کنٹینشن ہے کہ بھئی آپ نے جب پہلا جو آیا تھا ان کا ڈیلیگیشن، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، باقی فیکشنز کو بلایا تھا، ہمیں سنا تھا. اب ایک آدمی کو جس کو فٹ بال کا کچھ پتہ نہیں، آپ اس کو ادھر بٹھا دیں اور کہیں سارے فٹ بالرز ہیں، یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کو وہ چیزیں ہاتھ میں پکڑا دیں کہ جو وہ چاہتے ہیں، تو وہ تو ایک امپریشن، کیا امپریشن لے کر. اب ان کی ساری جو توجہ ہے وہ اس پہ ہے کہ ہم اسٹیچیوٹس آف جو ہمارے پی ایف ایف کے اسٹیچیوٹس ہیں اس کو تبدیل کیا جائے، اور ان کو اختیار دیا جائے این سی کو کہ تاکہ اس کو تبدیل کر سکیں. میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسی کو اپنے سٹانس کو سپورٹ کے لیے. آج کل گزر گئی ہے، کل سری لنکا میں فٹ بال کے الیکشنز تھے. سری لنکا کی جو فیڈریشن ہے فٹ بال کی اور اس کی فیفا کی 1 سال سے وہ ان کی گفتگو آپس میں لگی ہوئی ہے. سری لنکا کے اسٹیچیوٹس یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ہوگا وہ 1 سال کا ہے، ان کا جو 1 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے. ویسے پوری دنیا میں 4 سال ہے. وہ انہوں نے اس کو فیفا نے ان کو کہا کہ آپ اس کو 4 سال کریں. وہ ان کی بہرحال 6-7 مہینے آپس میں ڈسکشن ہوتی رہی. الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی اب فیفا سے انہوں نے کہا، فیفا نے ان کو کہا کہ ہم یہ جو ابھی الیکشن ہوا یہ پھر 1 سال کے لیے ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دی اولڈ اسٹیچیوٹس. جو کیوں کہ اور فیفا نے ان سے یہ کہا کہ آپ ود ان 5 months 6 months اپنے اسٹیچیوٹس کو چینج کریں اور فیفا کے ساتھ ان لائن کریں. میرے اس بات کا مقصد یہ ہے کہ فیفا بھی چاہے فیفا کا پریزیڈنٹ چاہے، فیفا خود چاہے، ایف سی چاہے، کسی ملک کے اسٹیچیوٹس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. یہ ٹوٹلی لیگل ہے اور یہ لاقانونیت کی اس میں آتا ہے. اور یہ موجودہ این سی میرا خیال ہے کہ اس طرف اس لیے جا رہی ہے کہ یہ لیٹیگیشن میں جائیں اور اس چیز کو اور نمبر کریں. ان کا جو فیفا کنیکٹ پروگرام ہے وہ شروع ہوا ہے ایک عرصے دراز سے. اور فیفا کنیکٹ پروگرام کا بیسک مقصد جو تھا فیفا کا وہ یہ تھا کہ دنیا بھر میں کتنے کلبز ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. اس کا بالکل اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو الیکشن. اب یہ رجسٹریشن آف کلبز کو کلب کر رہے ہیں الیکشن آف جو الیکشن ہونا ہے. اب الیکشن ہماری سوچ کے مطابق جو ہمارے قانون یہ کہتا ہے، اسٹیچیوٹ یہ کہتے ہیں کہ جو 14-15 کو آخری جو وہ ہوا تھا کانگریس، اس وقت تک جو اسٹیچیوٹس تھے، جو قانون تھا پی ایف ایف کا، الیکشن اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور اگر اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا الیکٹرول کالج ڈیفائنڈ ہے. جن کلبز کے پاس ووٹنگ رائٹس ہیں وہ ہیں، جن کے پاس پلینگ رائٹس ہیں وہ ہیں. کوئی بھی باڈی
چاہے وہ NC ہو, چاہے فیفا ہو یا AFC ہو, نہ ایک کلب اس کے اندر بڑھا سکتا ہے. ہاں ان کے پاس یہ ضرور اختیار ہے کہ آپ جائیں, کلب کی اسکروٹنی کریں, میچز کھلوائیں, اور وہ جو رجسٹرڈ کلب ہیں 14-15 کے, ان کے اندر اگر کوئی کلب فیک ہے تو اس کی رجسٹریشن کینسل کریں. بٹ دوسری طرف ایک سنگل کلب بھی وہ اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو آور اسٹیچوٹس. ٹھیک ہے جی. اچھا, ابھی یہ جو مشن ہے یہ انہوں نے بلایا ہے, اور وہ اس کے اندر اگر آپ شاید آپ میڈیا کے لوگ ہیں, ہم سے زیادہ انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہوگی, ان میں ذرا آپ دیکھ لیں ان کو بلایا کس کس کو. اگر آپ ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس کس کو بلایا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ فٹ بال کے ساتھ ایک اور مذاق ہونے جا رہا ہے. وہ ان کو جو اصل حالات ہیں ان سے آگاہی نہیں کرنا چاہتے. جب ان کو یہ پتہ لگا, میں آج کی بات آپ سے کر رہا ہوں, جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ فٹ بال کے حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور کل ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ ہم جہاں پہ یہ ہو رہا ہے ان کا سمن, یہ جو سمٹ ہو رہا ہے, اس میں ہم جائیں اور اس کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم کسی کو ایلیگیشن نہیں, بلیم نہیں کر رہے. ہمارا صرف جو مقصد ہے وہ آپ کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ الیکشنز کا روڈ میپ دیا جائے, الیکشنز اسٹیچوٹس جو ہمارے فیفا کے ہیں اس کے مطابق کرائے جائیں, اور اس کے مطابق وہ 14-15 کا جو ہمارا کنسٹیٹیوٹ ہے, کیوں اس کے پاس کانگریس ہوئی نہیں ہے, کانگریس اب نہیں ہوتی. اچھا, انہوں نے ایک اور پلی بھی بیچ میں لی, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل صالحات کے الیکشنز کو فیفا میں نے بھی نہیں مانا تھا جو 2015 میں ہوئے. تو میرے پاس لیکٹر ہے, میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں. اس انہوں نے نہیں مانا تھا. انہوں نے جب اس کو نہیں مانا تو اب پھر دوسری طرف ہمارا یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہر سال کانگریس کی ایک میٹنگ ضرور ہونی چاہیے. 5 سال میں فیصل صالحات صاحب نے ایک بھی میٹنگ کال نہیں کی, اور ہمارا یہ اسٹیچوٹ یہ کال فار کرتا ہے کہ 2 سال کنسیکٹیو اگر کانگریس کی میٹنگ نہیں ہوتی تو دیٹ باڈی اسٹینڈز ڈیزالوڈ. یہ ہمارا اسٹیچوٹس یہ کال فار کرتے ہیں. دوسری جو بات جو ہے, ابھی انہوں نے ایک اور چیز جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ الیکٹرول کالج ڈیفائنڈ ہے. اب مثال کے طور پر ایک کلب ہے, یہاں بیٹھے ہوں گے ابھی وہ کلب کے, وہ اپنے بھیج رہے ہیں جو 2015 کا رجسٹرڈ کلب ہے اور اس کو ووٹنگ رائٹ ہے, اس کی رجسٹریشن ہی نہیں کر رہے, نہ اس کی رجسٹریشن کر رہے ہیں نہ اس کی رینیول کر رہے ہیں. میننگ بائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے من پسند لوگوں کو جو چاہ رہے ہیں کہ اسے آئین سے ہٹ کر اپنے لوگوں کو یا فیک کلبز کو رجسٹر کر کے اس پہ الیکشن کرائے جائیں اور اپنے مطلب کے رزلٹ لیے جائیں, تو یہ تو ہم کسی صورت میں ہونے نہیں دیں گے. تو یہ ابھی اسی جو ہمارا جب یہ میں نے بھی ذکر کیا, جب انہوں نے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو آج میرے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو 18 تاریخ کو آپ کی ایک میٹنگ کراتے ہیں ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے. تو ہمارے ہاں پشتو میں ماتل ہے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جب شادی گزر جائے تو جو مہندی ہوتی ہے پھر اس کو دیواروں پہ لگاؤ, پھر ہاتھوں پہ لگانے کے وہ قابل. اب 17 کو آپ نے سمٹ بلایا ہوا ہے, اس کے اندر آپ نے مین اسٹیک ہولڈرز نہیں بلائے ہوئے, تو آپ نے یہ آفٹر تھاٹ ہے, ان کو ہم ان کے ساتھ ملائیں, اور وہ بھی اس طریقے سے کہ انہوں نے اس طریقے سے بلایا کہ اب یہ کسی کو سمجھ نہیں پڑنے دے رہے کہ کس کس کو بلا رہے ہیں, تاکہ ان کے سامنے جب وہ بیٹھے ہیں تو وہ 10 آدمی اگر یہ اسٹیچوٹس کی بات کریں تو 20 کلبز وہاں بٹھا دیں گے, جی دیکھیں جی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے ہمارا کلب نے رجسٹر کیا جا رہا, اگر یہی اسٹیچوٹ ہوگا تو ہمیں تو کبھی ووٹ کا رائٹ ملے گا ہی نہیں. تو وہ اس کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں, جو اس کو ہم اجازت دیں گے, اجازت اسی صورت بھی دیں گے. سب سے جو اہم بات ہے, سب سے اہم بات جو ہے کہ ابھی جو انہوں نے جو ان کو ایک ان کا کوئی لیگل ایڈوائزر ہے, نام تو مجھے بھول گیا اس کا, اس نے ایک ان کی آفیشیل اس پہ اوپر ایک دیا ہوا ہے روڈ میپ ٹو الیکشنز, جو پچھلے سال میں دیا گیا ہے. آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور ایک اور جو بات اگر آپ کے علم میں ہوگی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی سینٹ کی, پیچھے ایک میٹنگ ہوئی تھی غالباً دسمبر میں تھی یا نومبر میں تھی,
نومبر میں تھی یا دسمبر میں تھی, تو اس کے اندر جو سیکٹری آئی پی سی ہے, مطلب انٹر پروونشل جو کمیٹی منسٹری ہے اسلام آباد میں, تو ان کے سیکٹری نے وہاں پہ یہ کہا کہ انہوں نے جی ہمیں ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے الیکشن کا, اور یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ کہ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. اور اس کے برعکس جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو پریس والوں نے پوچھا کہ جی آپ پہ یہ آپ نے تو روڈ میپ دیا ہوا ہے اس کو گورنمنٹ کو کہ ہم اس الیکشن کرائیں گے, تو انہوں نے ڈینائی کیا ٹوٹلی کہ ہم نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا ہوا. تو آپ اس سے حساب لگا لیں کہ جس لیول پہ وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کس لیول پہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ فل فور جو ہمارے اسٹیچوٹس ہیں 14-15 کے, اس کے تحت الیکشن کرایا جائے. ہم اپنے اسٹیچوٹس میں کسی قسم کی چینج کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور اس کا ایک روڈ میپ جو کہ یہ کمٹ کر چکے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, یہ کمٹ کر چکے ہیں, اس کے مطابق الیکشن کرایا جائے. اس میں ابھی یہ لیٹ ہو چکے ہیں, اسٹل ہماری انسسٹنس ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے مطابق الیکشن کرائیں اور الیکٹڈ باڈی کو دیں, کیونکہ جو پیسہ ابھی جو یہ خرچ کر رہے ہیں, یہ پیسہ جو ہمیں گرانٹ ملتی ہے اس سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو, جس وقت نئی باڈی الیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ جو یہ پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ ہماری گرانٹ سے کاٹا جائے گا جو ان کو مل رہا ہے. اب آپ حساب لگائیں کہ $6,000 ان کی تنخواہ ہے پر پرسن, 4 آدمی ہیں, تو 6 چوکے $24,000. اچھا وہ بھی لے رہے ہیں, اور انہوں نے خود اپنی کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے فنڈ میں سے $3 لاکھ پر منتھ دیا جائے. میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ جب کبھی کسی کانگریس میں جاتا تھا تو میری انٹائٹلمنٹ تھی بزنس کلاس میں ٹریول کرنے کی, اور انہوں نے اس کو جو ہمارا پریزیڈنٹ تھا وہ بھی اس کو الاؤڈ تھا ٹو ٹریول ان اس میں سوری نہیں یہ اکانومی کلاس میں. اگر کوئی آدمی اب بزنس میں ٹریول کرنا چاہتا ہے یا فرسٹ کلاس میں ٹریول چاہتا ہے تو ہی ہیز ٹو پے دیٹ منی فرام ہز اون پاکٹ, اپنی جیب سے دے گا تو چلا جائے. ادروائز فیفا اس کو وہ جو دیتی ہے جو ٹکٹ وہ اکانومی کلاس کا ہوتا ہے. اب یہ تمام صاحبان فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, اور حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی جو انہوں نے سیکیورٹی ہائر کی ہوئی ہے وہاں پر اس فٹ بال ہاؤس کو لک آفٹر کرنے کے لیے, ٹو مائی نالج, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, $30 لاکھ پر منتھ ہے, $30 لاکھ مہینہ. اب مجھے سمجھ نہیں پڑتی کہ وہاں پہ ہمارا نیوکلیر ایسٹس ہے وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں, اتنی بڑی سیکیورٹی وہاں پہ چاہیے, ایک میجر ہائر کیا ہوا ہے, ایک کیپٹن ہائر کیا ہوا ہے, اور $30 لاکھ پر منتھ پے کر رہے ہیں جسٹ فار سیکیورٹی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہاؤ لیوشلی دیا, اور اتنا بڑا سٹاف ہے. ابھی دیکھیں نا آپ لاہور کے ہی رہنے والے, آپ جائیں کبھی ان کا سٹاف دیکھیں, وہ اتنا بڑا سٹاف انہوں نے رکھ لیا ہے, اور اس کے اندر فیمیلز بھی ہیں میلز بھی ہیں, ایز اف دے آر اسٹیئنگ فار لائف ٹائم ان فٹ بال پاکستان فٹ بال فیڈریشن. آپ جا کے دیکھ لیں ان کا اسٹاف. ہی ہیز ہائرڈ نمبر آف پیپل, میرا خیال ہے میری جو اطلاع کے مطابق ہے وہ تقریباً کوئی 100-150 بندہ انہوں نے ہائر کیا. اور جس وقت فیڈریشن جو الیکٹڈ فیڈریشن تھی, اس وقت جب یہ فیڈریشن کام کرتی تھی تو 20 سے 25 آدمی ہوتے تھے ٹوٹل جو اس فیڈریشن کو چلاتے تھے. تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 150 بندہ کجا اور 25 بندے کجا. تو یہ میری چند گزارشات تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور یہ جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کی کاپی بھی اگر آپ کو چاہیے کہ ہمارا آرٹیکل 90 ہے الیکشن کا, وہ کیا کہتا ہے, اس کے اندر باقاعدہ ٹائم فریم دیا گیا ہے, کب الیکشن شروع ہوں گے, کس طریقے سے ہوں گے, کس طرح کنڈکٹ ہوگا, کیسے ختم ہوگا. تو یہ ہماری کچھ گزارشات تھی. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. الیکشن نہیں کروائے جا رہے, فٹ بال جو ہے ہمارا وہ اس کی جو ساکھ ہے وہ بالکل متاثر ہوتی جا رہی ہے. پاکستان جو فٹ بال ٹیم ہے وہ بھی فیفا کے کسی ایونٹ میں نظر نہیں آ رہی. ایسا کیوں ہو رہا ہے, ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی فیڈریشن کی اپنی لڑائی ہے جس وجہ سے آپ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, الیکشن نہیں ہو رہے پچھلے 7-8 سال سے, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا, پاکستان فٹ بال کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ بڑی مہربانی, شکریہ.
سب سے پہلی بات یہ ہے جو پچھلے جو اس میں الیکشن نہیں ہو رہے اس میں تو پہلے ہماری کورٹس انوالو رہی ہیں کافی حد تک, اور اس کورٹس کو جب فیفا نے محسوس کیا کہ یار یہ معاملات پاکستان میں ٹھیک نہیں ہیں تو انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا. وہ آ کے ہم سے بھی ملے, باقی فیکشن سے بھی ملے, انہوں نے ریئلائز کیا, انہوں نے رپورٹ بنائی. اس رپورٹ کے نتیجے میں ایک نارملائزیشن کمیٹی انہوں نے تشکیل دی تاکہ وہ جائے, اور اس کا یہ مینڈیٹ ہے, میں کاپی آپ کو دے دوں گا, اس کا الیکشن کرائے. بدقسمتی اس کے ساتھ جب کتنے سال بعد الیکشن ہوتے ہیں فٹ بال؟ 4 سال کے بعد 4 سال کے بعد. یہ تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں, 15 کے ہوئے ہیں. 15 کے ہوئے تھے, 15 کے بھی وہ اتھینٹیکیٹڈ نہیں تھے الیکشن, جو لاسٹ ہوئے 11 کے ہوئے تھے. اس کے بعد جو 15 وہ تو کنٹروورشل ہو گئے تھے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چھانگلا گلی میں جا کے کدھر الیکشن 12 سال گزر چکی ہے, ابھی تک 3 الیکشن ہو چکے ہونے تھے پورے, ابھی ایک بھی نہیں ہوا. نہیں آپ ہاں ایگزیکٹلی 2 الیکشن بیچ میں ہونے چاہیے, ناٹ 3, 2 ہونے چاہیے تھے. وہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نارملائزیشن کمیٹی جب آئی تو ان کو ایک مینڈیٹ ملا, وہ کاپی آپ کو میں دے دوں گا, وہ مینڈیٹ کاپی انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ ہی شروع نہیں کی. وہ جو نارملائزیشن کمیٹی آئی, ہم نے اس کو بار بار ان سے ملتے رہے کہ بھائی آپ مین اس کی طرف جائیں جو آپ کو ڈے ٹو ڈے چیزیں چلائیں آپ, لیکن مین اس کی طرف جائیں. لیکن پھر الٹیمیٹلی فیفا نے ریئلائز کیا کہ یہ کمیٹی تو کام نہیں کر رہی ہے, تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا 1.5 سال کے بعد. پھر اس کے بعد یہ نئی کمیٹی آئی جو 1 جنوری 2021 کو آئی. اس کے آنے کے بعد مارچ کے اندر ایک مس ہیپ ہو گیا کہ وہ کچھ لوگوں نے جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیا, تو وہ ان سے باہر ہو گئے. اور وہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اب قبضہ غالباً نیکسٹ ایئر تک چلتا رہا, میرا خیال 1 سال سے اوپر کو قبضہ. پھر ان کو جب ملا, میرا خیال ہے مئی میں ان کو ملا یا جون میں ان کو ملا 2022 میں. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کو کمٹمنٹ دی کہ ہم یہ ابھی اس وقت تک پاکستان پہ سسپینشن ہو چکی تھی, سسپینشن اٹھائی گئی 1 جولائی کو, اور انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ ہم ودن 168 ڈیز یا 168 ڈیز ہم الیکشن کرائیں گے. اور اس کا پورا شیڈول دیا کہ اس ڈسٹرکٹ الیکشن اس وقت پہلے رجسٹریشن ہوگی, پھر اسکروٹنی ہوگی, پھر ڈسٹرکٹ الیکشن ہوں گے, پھر صوبے کے الیکشن ہوں گے, اور پھر PFF کے الیکشن ہوں گے. وہ جو کمٹمنٹ انہوں نے دیے ان کے اوپر 0% بھی کام نہیں کیا. اب گورنمنٹ بھی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہوا تھا, اور آپ فٹ بال ہاؤس دلوانے میں ہم نے آپ کی مدد کی تھی, ہم کو دلوایا تھا, تو ہم آپ کو خوش نہیں کہتے, لیکن آپ اپنی کمٹمنٹ تو پورا کریں. سر گورنمنٹ اپنی کمٹمنٹ پورا نہیں کر رہی. دوسرا یہ فٹ بال کا فیفا ورلڈ کپ ابھی انعقاد ہوا تھا لیاری میں, ہم نے دیکھا بہت ٹیلنٹ ہے, نیمار کو, پھر اس کے بعد میسی کو, تمام لوگ سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ نہیں دیکھتے اتنے ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہماری جو فٹ بال کی ٹیم ہے وہ تباہی کا شکار؟ بالکل, دیکھیں ہماری جب الیکشنز ہو رہے, جب نارمل طریقے سے ہو رہے تھے تو ہماری رینکنگ تھی 156 157 ہم, اور آؤٹ آف 211. اب وی ہیو کراس 200, تو تباہی تو ہوئی ہے, اور بہت سے لوگ ڈپرائیو ہو گئے ہیں فٹ بال سے. اچھا, پھر بہت سے لوگ اوور ایج ہو گئے. عرصے سے اس فیڈریشن کے ساتھ اٹیچ, ابھی بھی سینئر نائب صدر کا عہدہ ہے, تو آپ نے کیا اچھا بھی نہیں ہے, تو کیا اقدامات کیے جب 2014 تک تھا, اس کے بعد میں سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں بنا. آپ نے کیا کیا اقدامات کیے تھے فٹ بال؟ دیکھیں اصل میں دیکھیں ہمارے تو ہاتھ اس طریقے سے بن جاتے ہیں نا کہ کچھ سپریم کورٹ فیصل صلاحیات کے ساتھ کورٹ کی ہم جنگ کرتے رہے. جو کورٹ نے جب فیصلہ کیا تو کورٹ نے کہا جی کہ ہم الیکشن کرائیں. جب کورٹ نے خود الیکشن کروائے سپریم کورٹ کی پریمیسز کے اندر 2000 غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 18 کو الیکشن کرائیں, جس کو فیفا نے نہیں مانا, اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بھیجا کہ یار سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ, تو انہوں نے پھر وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا. میں نے آپ کو پہلے اس کی تفصیل بتائی. کوشچن ہے, اگر یہ سب کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہے, الیکشن ہو جاتی ہیں, ایک فیڈریشن بن جاتی ہے, تو پاکستان کی ٹیم کب تک ورلڈ کپ کے ایونٹ میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ آپ ایک ہر بچے کو ایک سٹیج ہوتی ہے اس کو سکھانے کے لیے. آپ ایک آدمی جو اس وقت جو اس ایج کو کراس کر چکا ہے, جو مرضی اس کے بعد ایفرٹ کر لے, وہ اس پہ نہیں جا سکتا. یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی. یہ جو انڈر 13, انڈر 14, انڈر 16, انڈر 19 ان لوگوں کو گروم کرنا پڑے گا. اٹ ول ٹیک, میرے حساب سے اگر اس کو کرتے جائیں تو آپ کوالیفائنگ میچز میں جائیں گے 10 سے 15 سالوں کے بعد آپ کوالیفائی ہوں گے. جس طرح کہ جب ورلڈ کپ سے پہلے کوالیفائی, آپ جیتنا نہ جیتنا بات ہے, لیکن آپ کوالیفائی ہوں گے. لیکن اگر آپ نے ایک کنسسٹنٹ
سب سے بڑی بات ہے جو اس سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں فٹ بال گراؤنڈوں کی بہت بڑی قلت ہے, بہت بڑی قلت ہے. اب میں اپنی بات کرتا ہوں, میں پشاور سے میرا تعلق ہے. جب میں پشاور میں فٹ بال کھیلتا تھا اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, کلب لیول پہ, تو 11 فٹ بال گراؤنڈ تھے. اب 3 رہ گئے. کسی میں کوئی ہاؤسنگ پیٹرول پمپ بن گیا, کسی میں کوئی بلڈنگ بن گئی ہے. تو اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کی آبادی, آئی ایم ناؤ 65, تو اس وقت کی آبادی اور آج کی آبادی کتنی بڑھ گئی اور گراؤنڈ کتنے. تو 2 چیزیں ہیں جس میں فیفا ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جب نارملائز ہم آپ کو آپ لیز پہ جگہ لے, ہم اس کو ایز ڈیولپ کریں گے ایز اے اسٹیڈیم, اور ہم آپ کو فورس ڈیولپ کریں گے. تو فٹ بال جب کرکٹ تو آپ روڈ پہ بھی کھڑے ہو کھیل لیتے ہیں, فٹ بال تو آپ روڈ پہ نہیں کھیل. تو ہمیں ایک گراؤنڈس کا ایشو ہے جو گورنمنٹ حل کرے گی اور فیفا ہماری اس میں سپورٹ کرے گی. اور سیکنڈلی ایشو ہے کہ ہم نے بچوں کے لیول پہ اس کو لے کر اکیڈمیز کے طور پر لے کر آگے جانا ہے, تب جا کے ہم کہیں کوالیفائی مارچ.